ڈال دیتے ہیں۔ اب ختم کیا ہے؟ ختم یہ ہے کہ باز ہو گئی، تلاوت قرآن ہو گئی، 2 قرآن پاک ختم ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، جتنا ہو گیا درود پاک پڑھا گیا، صاحب خانہ نے جو کچھ استطاعت کے مطابق پڑھا وہ سب کچھ پڑھا، واز نصیحت ہوئی۔ اب کیا کہیں گے جب واز نصیحت ہو جائے گی؟ ختم بھی 1.5 گھنٹے کا پڑھ لیا، سورہ ملک سے لے کر کے آدھا قرآن پاک ختم میں پڑھ دیا، پھر کیا کہیں گے؟ جہالت کی حالت دیکھ لے، جہالت کی حالت دیکھ لے۔ پھر کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے جی سارے بندے جناب 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اگلوں کو بھی پہلے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کیا ہوتا ہے؟ گرو نانک کی کتاب پڑھی جاتی نہیں ہے۔ سوچیں، مزاج بن گیا۔ کل خانیوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے آپ کو؟ یہی نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہی ملا کرتے ہیں جن کے پاس ختم پڑھنا آتا ہے، تقریر آتی ہے اور مسجد میں نماز پڑھانے کے قابل ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ کردار ہے، نہ سوچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اگلوں کا ذہن کیا بن گیا ہے؟ اگلوں کا ذہن بن گیا ہے کہ ایک مقام پر میرے ساتھ واقعہ پیش ہوا، خطاب ہوا، اس سے پہلے قرآن خوانی گھنٹے سے ہو رہی ہے، سارے لوگ پڑھ رہے، قرآن خوانی پڑھ رہے، بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہے، 2 قرآن پاک ختم ہوئے ہیں، 2 قرآن پاک ختم ہوئے ہیں، میرے سامنے واز ہوئی ہے، نصیحت ہوئی ہے، قرآن تلاوت ہوئی ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد کسی نے کہا، میں نے نہیں کہا، کسی نے کہا کہ جی دعا کر لیں، میں نے دعا شروع کر دی تو صاحب خانہ نے کہا کہ جی اسی جڑا اتنا خرچہ کیتا سی تسی ختم تو پڑھیا نہیں تے ایصال ثواب تو ہوئی نہیں تے میرے پیو نو جڑا ختم کرنا سی ایصال ثواب کرنا سی کیا بخشا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلوں کی سوچ یہ بن گئی بھی ختم 1.5 گھنٹے کا نہیں پڑھیا، سورۃ فاتحہ کا تسی اعلان نہیں کیتا تے میرے مرن والے نو کوئی ایصال ثواب نہ نعت خوانی دا گیا، نہ تقریر دا گیا، نہ پہلے جڑے 2 قرآن خوان پاک ختم ہوئے نہ ان کا گیا۔ یہ تربیت کس نے کری؟ وہ خود صاحب تربیت نہیں، آگوں کو تربیت کیسے کرے گا؟ اب سنیں ذرا واقعہ، میں یہ واقعہ اب اس اپنے سیریز کے اندر دوسری بار آپ کو سنانے لگا ہوں، اور اس لیے سنانے لگا ہوں کہ یہاں سے سبق لینا۔ جو طالب علم مدرسے سے نکل کر کے تقریر ختم اور امامت کے قابل ہونے کے قابل آ کر مدرسے میں مسجد منبر پر بیٹھے گا، وہ لوگوں کو کیا درس دے گا؟ سنیے ذرا، اسلاف کا تاریخ ہمیں پتہ ہی نہیں اسلاف کیا تھی، اسلاف تو بہ گئی پھر کم۔ حضرت شاہ سلیمان توسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں نے کہا تھا کہ برصغیر پاک و ہند کی وہ ہستی ہے، ہزاروں مثالیں ہر جگہ۔ خواجہ میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پنڈی گیپ کی سرزمین پر خاندان چشت کے اور شاہ سلیمان توسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں سے خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور شاہ سلیمان توسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ بذات خود 2 ہستیوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، سنا ہے اور جو مطالعہ کیا، جو تحقیق۔ شاہ سلیمان توسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ اس وقت کی ہستی ہے جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر قیام پاکستان نہیں تھا اور حکومت دلی میں تھی، دارالحکومت دلی تھا۔ توسا شریف کی سرزمین پر 1500 طلباء آپ کے پاس زیر تعلیم تھے۔ کتنے؟ 1500۔ آج 15 بندوں کو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا مشکل ہے۔ 1500 طلباء پڑھتے تھے مدرسے کے اندر اور کوئی بکسا نہیں تھا، کوئی چندہ مانگنے والا نہیں تھا، کسی کو اپیل نہیں کی جاتی تھی، کسی کی دکان پر چٹ نہیں بھیجی جاتی تھی کہ اتنا راشن بھیج دے، کوئی چندہ مانگنے والا نہیں، کوئی غلہ نہیں تھا، کوئی کاپی لے کر کے بسوں میں نہیں پھرتا تھا کہ چندہ اکٹھا کر کے لے، کوئی نہیں، کوئی آ کر کے خود دے جاتا، بسم اللہ، نہیں دے جاتا تو کسی سے کبھی مانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور حال کیا تھا؟ ساری تعلیم ایجوکیشن فری تھی اور ہر طالب علم کو گھر جانے کا اور آنے کا خرچہ بھی دیا جاتا، کرایہ بھی دیا جاتا، اور جس طالب علم کے ماں باپ غریب الحال ہوتے، جن کے گھر راشن نہ ہوتا، تو مہینے کا راشن بھی مدرسے سے شاہ سلیمان توسلی پیک کر کے دیتے، جو لے جاؤ گھر میں لیتے۔ بکواس کرنے والوں کو، اولیاء کے مزارات پر انگلیاں اٹھانے والوں کو حیا شرم نہیں آتی کہ
جنہوں نے دین کی خدمت میں کتنی قربانیاں دی. فرمایا کہ گھر والوں کو بھی دیتے, راشن بھی گھر بھجواتے, جتی کپڑا اور کھانے کا نظام اس مدرسے سے ہوتا. اور علوم کتنے پڑھائے جاتے ہیں, جو قابل غور بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. علوم کتنے پڑھائے جاتے ہیں؟ 12 علوم. کتنے؟ صرف, نحو, درس حدیث, تصوف, قرآن کا فقہ, علوم قرآن اور انگلش, میتھ, فزکس, باٹنی, تمام سبجیکٹ پڑھائے جاتے. 12 علوم. کون پڑھاتا؟ کون پڑھاتا؟ جو آج ویڈیوز بیٹھ کر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب قرآن پاک باٹنی نہیں جانتا, قرآن پاک کو بیالوجی کا نہیں پتا. کون پڑھاتا؟ حضرت شاہ سلیمان توسلی رحمت اللہ تعالی, جسے پیر پٹھان کہا جاتا ہے, خواجگان چشت اہل بہشت کا جو روح چلا. اور کس وقت پڑھا رہا ہے؟ جب حکومت دلی میں ہے, جب حکومت ماڈرن دور نہیں ہے. تو وہاں سے جو طالب علم بن کر نکلے گا اسے کہیں گے خواجہ احمد میروی رحمت اللہ تعالی, اسے کہیں گے سیال شریف کا چراغ. وہ جہاں سے جو طالب علم پڑھ کر نکلے گا, جو صحبت صلحاء بن کر کے نکلے گا, وہ دنیا کا امام بن کر نکلے گا. وہاں سے تربیت ہوگی نسلوں کی. یہ مدارس کا کردار تھا. آج تو مدارس نفرت کے سوا کچھ نہیں بیج رہے. اور جملہ مجھے بولنے میں کوئی تامل نہیں ہے. جو حالات ہو رہے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, ماں باپ پیدا کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں مدرسوں میں جا کے, روٹی بھی کھائیں گے, کپڑے بھی کھائیں گے. میں والدین سے بھی پوچھتا ہوں, قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گی یہ اولاد اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کام پیدا کرنا تھا اور پیدا کر کے کھوڑیوں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیے. مدارس میں لونے بازی سکھائی جاتی ہے اور پڑھایا جاتا ہے. وہاں سے گندا کردار جو کچھ آج سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے, یہ ان مدارس کے گندے کردار کا عکس پیش کیا جا رہا ہے. اور ہم نے سیکھا کچھ نہیں. ہم نے سیکھا کچھ بھی نہیں. ایک 1% بھی ہم نے نہیں سیکھا. 1% بھی ہم نے نہیں سیکھا. اور میں چونکہ اس فیلڈ میں ہوں, میرے ساتھ بیتتی ہے, طلباء کی حال دیکھتا ہوں, اساتذہ کے حالات دیکھتا ہوں, ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. کیا